یاسین اے انسان کامل، اے اکمل الرسل، اے رسولوں کو مکمل کرنے والے. اور پھر فرمایا یا ایھا المزمل ہو، یا ایھا المزمل ہو، اے چادر اوڑھ کر چلنے والے محبوب. یہ مزمل کا مطلب ہے چادر اوڑھنا. زملونی آپ نے فرمایا تھا پہلی وحی پر بھی کہ زملونی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کہ زملونی مجھے چادر اڑھا دو. اسی چادر کی ادا کو اللہ نے محبوب کو ادا بنا دیا. کہا چادر اوڑھنے والے. کیا فرمایا؟ یہ تو ہے پڑھا لکھا ترجمہ. اگر کہیں تو میں اپنا جال والا ترجمہ سنا دوں. اب آپ کو یہ تو پتہ چل گیا کہ مزمل کا معنی ہے چادر اوڑھنے والے، تو میں اپنا ان پڑھوں والے میرا ترجمہ سن لیں. فرمایا کملی والے سونیا، کملی والے. یہ کہتے ہیں کہ ان سنیوں نے کملی والا ایسے کہتے ہیں، نعوذ باللہ دھک کے بنا لیا. نعوذ باللہ ایسے دھک کے نہیں بنایا. یہ اللہ نے فرمایا ہے محبوب کملی والے کو مل جائے. رات کو تھوڑا سا اٹھ جایا کر، تیرے انداز نرالے ہیں. فرمایا تھوڑا سا اٹھ جایا کر. اللہ قلیلا نصفہ، آدھی رات اٹھ جایا کر. اور پھر فرمایا نصفہ، اس سے بھی تھوڑا کر لے، اس سے تھوڑی کر لے. وَأَوْزِدْ ہو، یا تھوڑی سی بڑھا لے. یعنی تیری مرضی ہے تھوڑا اٹھ یا زیادہ اٹھ، تیرے اختیار میں ہے کملی والیا. تھوڑا اٹھنا چاہے تو تھوڑا اٹھ لے. جی زیادہ کرتا ہے تو زیادہ اٹھ لیا کر، اگر کم کرنا چاہتا ہے تو کم کر لیا کر. مطلب کیا تھا کہ جو بھی محبوب کا عمل ہو وہ اللہ کی وحی بن جائے. میں نے کہا محبوبہ میرے اللہ کبھی کسی اور کے آنے کا بھی اتنا اہتمام کیا. عیسیٰ بھی آئے تھے، موسیٰ بھی آئے تھے. موسیٰ نے کہا مجھے کتاب چاہیے تو کہا جوتے اتار کے طور پہ آ جا. اتنی سخت پابندی. اور جب باری آئی محمد رسول اللہ نے فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. اے مزمل کی کملی والے اٹھ جا، بے شک تھوڑا اٹھ جا، بے شک زیادہ اٹھ جا. آدھی رات اٹھنا چاہے تو آدھی رات اٹھ جا، پوری رات اٹھنا چاہے تو پوری رات اٹھ جا. یعنی اللہ نے یہ چاہا کہ جو جو میری وحی بنتی جائے وہی وہی محمد کی ادا بنتی جائے. تیرے انداز نرالے ہیں، تیری نبوت کے، تیری رسالت کے، تیری نورانیت کے، تیری بشریت کے، تیری ابدیت کے، اور تیری محمدیت کے. محمدیت کا تو بیان اس سے بھی بڑا ہوتا ہے. انشاءاللہ کریں گے، انشاءاللہ وہ بھی کریں گے. محمد کیونکہ محمد ہی محمد تو ہر محمد محمد کریں دے گزر گئی. احد کون احمد بلیں دے گزر گئی. احد کون احمد بلیں دے گزر گئی. چونکہ ابھی وقت تھوڑا ہے نا، انشاءاللہ یہ محفل رات پہ بھی آ جائے گی تو پھر رات ساری کیوں کسی کا ذکر، کیوں سنسار کی باتیں کریں. رات کٹ جائے گی آؤ پیار کی باتیں کریں. 1 گھنٹہ نعت خوانی کیا کریں گے، پھر 1 گھنٹہ سرکار کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کیا کریں گے، پھر 1 گھنٹہ نعت خوانی کیا کریں گے، پھر سرکار کی صفت و ثنا کیا کریں گے. کیونکہ کام ہی یہی اللہ تعالیٰ نے میرے سپرد کیا ہے. وقت بیتتا جا رہا ہے، بس باتیں بہت اہم کرنی ہیں، کر کے انشاءاللہ تعالیٰ اجازت چاہوں گا. محمد کے نام پر محمدیت کا بڑا انوکھا بیان ہے. محمد کے نام پر تو لوگ اپنی جان تک لٹا دیتے ہیں. گواہی میری سرکار نے دی ہے، کسی اہل غیر نے نہیں دی. ایک حدیث پاک سنا اور آپ کی طبیعت خوش ہو جائے، آپ کی توجہ ہے میری طرف. اور سرکار نے سنائی ہے تم لوگوں کو میلاد منانے والوں کو. سرکار نے حدیث کن کو بیان فرمائی ہے؟ تم میلاد منانے والوں کو. ہاں ہاں یہ میرا دعویٰ ہے، یہ کسی اور امت کے ہر آدمی کے لیے حدیث نہیں ہے، یہ صرف ہمارے لیے، یہ صرف حدیث ہے ہمارے لیے ہے، یہ امت محمدیہ کے ہر فرد کے لیے بھی نہیں ہے. حدیث پاک سنیے، یہ مشکات شریف میں آئی ہے اور امام مسلم نے بھی اس کو صحیح مسلم میں نقل کیا ہے. فرماتے ہیں سرکار نے گواہی دی ہماری محبت کی. فرمایا انا من اشد امتی لی حبا، کچھ لوگ میری محبت میں اتنا زیادہ شدید ہو جائیں گے. ناس یکونون بعدی، لیکن آئیں گے میرے بعد. میرے ہاں یہ صحابہ کے لیے نہیں ہے، یہ صحابہ کے لیے حدیث نہیں ہے.
بلکہ اس کی شرح میں شرح میں جانا نہیں چاہتا، نہیں تو حدیث کی کتابوں میں اس کی شرح بھی ملتی ہے، تھوڑی سی سنا دیتا ہوں۔ صحابہ سے پوچھا سرکار نے کہ سب سے ایمان کامل کس کا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ملائکہ کا۔ اللہ نے فرمایا ملائکہ کا کیسے ہو گیا؟ ملائکہ کا ایمان کیسے ہو گیا کامل؟ ملائکہ تو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی تجلیات میں رہتے ہیں، ان کا تو ایمان ہونا ہی ہونا ہے، وہ تو مخلوق ہی ایسی ہے جو نافرمانی کر ہی نہیں سکتی۔ پھر صحابہ نے کہا یا رسول اللہ پھر انبیاء کا ایمان پختہ ہوگا۔ سرکار نے فرمایا وہ اللہ کے نبی ہوتے ہیں، ان کا ایمان کے ساتھ تعلق کیا ہے؟ ایمان میں اور بھی بڑی چیزیں ہیں، وہ تو ہوتا ہی مومن ہے، وہ تو بن کے ہی مومن آتے ہیں۔ پھر صحابہ گھبرا کے پھر عرض کیا یا رسول اللہ ہو سکتا ہے ہمارا، پھر ہمیں تو اپنا ہی ایمان نظر آتا ہے کہ یہ سب سے کامل ہے۔ آپ نے فرمایا تمہارا ایمان کیسے کامل؟ تم تو ہر وقت میرا مکھڑا دیکھتے ہو، ہر وقت میرے پاس دیکھتے ہو، وہی کو آتے دیکھتے ہو، وہی کو جاتے دیکھتے ہو، جب جبریل آتے ہیں تو اونٹنی کو سہن کے بیٹھ جانا دیکھتے ہو، میرے پسینے چھوٹ جانے دیکھتے ہو، معجزات دیکھتے ہو، تم نے ایمان نہیں لانا تھا تو کس نے کہا؟ پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ، پھر وہ ہار گئے صحابہ۔ آج کا مولوی ہارتا بھی نہیں، صحابہ کہنے لگے اللہ یعلم اللہ ورسولہ اعلم، یا رسول اللہ پھر آپ بہتر جانے، اللہ جانے، ہمیں کیا پتا۔ تو سرکار نے پھر جواب میں فرمایا، سنیے حدیث، ان من اشد امتی لی حبا ناس یکونون بعدی، کچھ لوگ میرے بعد ایسے آئیں گے جو میری محبت میں اتنے شدید تر ہو جائیں گے، یود احدہم، ان میں سے ہر آدمی یہ خواہش کرے گا لا رآنی، کاش وہ مجھے دیکھ لیتا، بأہلہ و مالہ، خواہ اس کا گھر لٹ جاتا، خواہ اس کا مال لٹ جاتا۔ یا رسول اللہ ہم ہیں آپ پہ لٹانے والے مال، ہم اپنی عزتیں قربان کرنے والے ہیں، یہ اہل سنت والجماعت ہیں جو آپ کی راہیں دیکھتے ہیں، جو راتوں کو آپ کے لیے تڑپتے ہیں۔ یہ ایمان ہمارا، یہ ہمارے ایمان کی گواہی ہے، نکمے لوگوں کے نکمے لوگوں کے ایمان کی گواہی میرے آقا نے دی ہے۔ فرمایا صحابہ کا نہیں کہا ایمان اس جیسا نہیں، ان کا ایمان عجیب ہے۔ صحابہ نے ہار کے پوچھے یا رسول اللہ کون ہے؟ فرمایا میرے بعد آئیں گے اور کیا کریں گے؟ یود احدہم، اور مجھے دیکھنے کی اس قدر شدید خواہش کریں گے، لا رآنی، کاش مجھے دیکھ لیتے، بأہلہ و مالہ، خان کا گھر لٹ جاتا، گھر کے مال لٹ جاتے۔ ہماری لاج رکھ لی ہمارے ایمان کی، ہمیں تسلی ہوگی کہ ہم میں بھی ایمان ہے، ہم سرکار کی یاد میں تڑپتے ہیں، رستے سجاتے ہیں، راتوں کو تڑپتے ہیں، نعتیں پڑھتے ہیں، نعتیں سناتے ہیں، اور کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ کاش ہمارا گھر بار لٹ جائے، لیکن ایک بار سرکار کا مکھڑا دیکھ لیں۔ یہ میلاد والوں کی بات ہے۔ حسن یوسف پہ کٹیں، حسن یوسف پہ کٹیں مصر میں انگشت زنا، اور سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ ذرا شاہ احمد رضا خبریلوی کا تخیل دیکھیے، فرماتے ہیں حسن یوسف پہ، یوسف کے حسن پہ، صرف حسن دیکھ کر، یوسف کو دیکھا نا، ہاتھ کاٹنے والوں نے بھائی دیکھا نا، تو دیکھ کے کاٹ دیا تو کیا کمال کر دیا، حضرت کہتے ہیں دیکھ کے کاٹا تو کوئی کمال نہیں کیا۔ سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، تیرا نام سن کر عرب کے شاہ سوار اپنا نام کٹا دیتے ہیں، اپنا سر کٹا دیتے ہیں، اور وہ تو انگشت زنا تھی، وہ تو انگلیاں تھیں نکمی عورتوں کی، تانا زن کرنے والی عورتوں کی، نکمی عورتوں کی انگلیاں تھیں۔ یہاں حسین جیسے سر ہیں، یہاں علی المرتضیٰ جیسے سر ہیں، یہاں ایک سر کی قیمت کیا بتاؤں۔ صوفی لوگ بڑی بات کر جاتے ہیں، کہتے ہیں 18,000 جو عالم ہا اگے حسین دے مردے ہوں، میں تیرا 18,000 لوگوں نے ترجمہ کر لیا کہ 18,000 مولوی حافظ، یہ نکمی سوچ ہے۔ 18,000 مولوی عالم، لعنت بھیجو ان کی کیا بات ہے، 18,000 عالم، عالم نہیں عالم، 18,000 کائناتیں ہیں، اللہ فرماتا 18,000 کائناتیں ہوتی۔ حضرت سلطان فرماتے کہ حسین پہ کٹ جاتے، لیکن حسین نے کیا کچھ بھی نہیں کٹوایا،
بلکہ ساتھیوں کو کہا دیا بجھا رہا ہوں چلے جاؤ. اکیلا حسین کسا پڑا ہے, سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, آستانہ عالیہ قادریہ شیخ شریف. خواجہ سلیمان توسلی کا واقعہ سنیے. خواجہ سلیمان توسلی جانتے ہیں, پیر پٹھان قدس اللہ سرہ. بڑا دلچسپ واقعہ ہے, بڑا محبت کا واقعہ ہے. میں نے کہا تھا کہ نام پہ لوگ جان دیتے رہے. محمدیت ایسا بیان ہے, جبر نہیں رہتا, اپنے آپ پہ اختیار نہیں رہتا. جانور فصلوں کو اجاڑ جاتے تھے رات کو, نوکروں کی ڈیوٹی لگائی حضرت شاہ سلیمان توسلی نے کہ دیکھو رات کو کوئی جانور فصل تباہ کرنے نہ پائے, لیکن فصلیں پھر تباہ ہو جاتی ہیں. ایک دن کہا آج میں بیٹھوں گا پہرے پہ, میں دیکھتا ہوں پھر فصل کون اجاڑتا ہے, میں دیکھتا ہوں پھر فصل کون اجاڑتا ہے. سرکار نے مصلی بچھا دیا, بیٹھ گئے. رات کو جانور چرانے والا آ گیا. ہم لوگ پنجابی میں محمد کو محمد بعض اوقات بولتے ہیں, محمد بھی کہتے ہیں. محمد وہ دراصل ہے تو محمد کا ہی سیدھا, اس علاقے میں محمد بولا جاتا ہے, محمد. جب آپ کو آہٹ محسوس ہوئی, کھٹکا آیا تو پوچھا کون سائیں کیوں فصل تباہ کرنے پہ ہے. ان کی زبان ایسی نہ, کون سائیں کیوں فصل تباہ کرنے متا میری. اس نے کہا سائیں محمد آ محمد. فرمایا چرا سائیں چرا, تو مالک جو ہے, مالک جو ہے چرا, سب کچھ تیرا ہے. توڑے دکڑے دوڑے کھاندڑی. خواجہ صاحب فرماتے توڑے دکڑے دوڑے کھاندڑیاں, تیرے نام تو مفت وکاندڑیاں. تیرے باندیاں دی میں باندڑی ہاں, ہمدردیاں کتیاں نال ادب. میلاد والوں ہم کوئی بھول کے میلاد مناتے ہیں, ہم بڑا سوچ سمجھ کے ہم نے یہ عقیدہ اپنایا ہے. ایک اور حدیث سنیے. سرکار نے فرمایا طوبی لمن رعانی وآمن بی, ایک بار مبارک اس کو دیتا ہوں جس نے مجھے دیکھا اور مجھ پہ ایمان لے آیا. وطوبی سبع مرات, اور 7 بار مبارک اس کو دیتا ہوں من لم یرانی وآمن بی, جس نے مجھ کو دیکھا نہیں اور ایمان لے آیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. تیری نسبت ہی تو ہے جس کی بدولت ہم لوگ. خواجہ نصیر الدین نے کیا لازوال شعر کہا. تیری نسبت ہی تو ہے جس کی بدولت ہم لوگ کفر کے دور میں ایمان بچائے ہوئے ہیں. فرمایا ایک بار اس کو مبارک جس نے مجھے دیکھا اور ایمان لے آیا, اور فرمایا 7 بار اس کو مبارک جس نے مجھے دیکھا نہیں اور ایمان لے آیا. ہم انہیں گناہگاروں میں ہیں کہ نہیں ہیں, سرکار کو دیکھا نہیں اور ایمان لے آئے. میلاد منانے کی 1400 دلیلیں ہیں, مگر دلیلوں سے فائدہ کسی کو کب ملا ہے؟ دلیلوں سے فائدہ ملتا ہوا تو ابو جہل اور ابو لہب کو نہ مل جاتا, اور دلیلوں سے اگر فائدہ ملتا تو ابو لہب کو اور ابو جہل کو نہ مل جاتا. بے دلیل فائدہ ہے. پوچھو کہ ابو بکر اور حیدر و عثمان نے بھی دلیل طلب کی تھی کہ کیا دلیل ہے تیرے پاس رسول کی؟ جنہوں دلیل نہیں طلب کی تھی وہ مسلمان ہو گئے, مومن ہو گئے, اور جو دلیل طلب کرتے رہے وہ دلیلیں ہی طلب کرتے رہے. یہ دلیل طلب کرنا یہ ہمارے پیشوا کا شیوا نہیں, یہ علی المرتضیٰ کی سنت نہیں ہے, یہ صدیق اکبر کی سنت نہیں ہے, یہ ابو جہل کی سنت ہے دلیل طلب کرنا. انہوں نے پوچھا تھا کہ تیرے پاس دلیل کیا ہے رسول ہونے کی, اور جنہوں نے دلیل نہیں طلب کی وہ ایمان لے آئے. اور ایک اور بندے نے بھی دلیل طلب کی تھی. اس نے بھی کہا تھا تیرے پاس کیا دلیل ہے کہ تو اب اس کو میں بشر کو سجدہ کروں. اس نے بھی دلیل کہی تھی نا, دلیل طلب کی تھی, بلکہ اس نے اس سے بھی خطرناک روش اختیار کر لی. اس نے دلیل مانگی نہیں بلکہ بدبخت نے دلیلیں دینا شروع کر دی خدا کو. میں نکل جا مردود, تو مجھے دلیلیں دیتا ہے, میں تیرا رب ہوں, میں نے تجھے پیدا کیا ہے, تو مجھے دلیلیں دینے لگ گیا ہے. تو گویا دلیل مانگنے سے زیادہ دلیل آگے سے دینا وہ زیادہ بدبختی اور شیطنت ہے.
ابلیس شاید دلیل مانگتا نہ میرے عزیز، شاید اللہ اس کو دلیل دیتا بھی، لیکن اس نے تو اپنی دلیلیں دینا شروع کر دی۔ انہوں نے فرمایا نکل جا، تو مجھ کو دلیلیں دیتا ہے، نہیں چاہیے مجھے تیری دلیل، تو مردود ہے۔ اور جنہوں نے دلیلیں نہیں طلب کی انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے فرمایا انما، قرآن مجید میں آتا ہے سورۃ نور کی، انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم، جب مومنین کو بلایا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں تاکہ تمہیں فیصلہ سنایا جائے، یقولو، تو وہ کہتے ہیں سمعنا، ہم نے سن لیا، واطعنا، اور ہم نے اطاعت کر لی۔ اور اللہ فرماتا میں گواہی دیتا ہوں واولئک هم المفلحون، وہ لوگ جنہوں نے دلیل نہیں طلب کی وہ مفلحون میں سے ہیں، وہ کامیاب ہیں، وہ کامیاب ہیں۔ انما کان قول المؤمنین، مومنوں کا تو قول ہی یہی ہے، اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم، جب ان کے اللہ کی اور اس کے رسول کی بارگاہ میں بلایا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں یقولو سمینا واطعنا، سر تسلیم میں خم ہے جو مزاج یار میں۔ قرآن فرمایا سمینا واطعنا، ہم نے سن بھی لیا اور ہم نے مان بھی لیا۔ اللہ فرماتا اولئک هم المفلحون، یہ سورہ نور کی آیت نمبر 51 ہے۔ یہ میں آپ کو اس لیے بتاتا ہوں کہ بے شک آپ جا کے گھر ریفرنس چیک کر لیں، دلیل مانگنا یہ شیوہ شیطان ہے، یہ ابو جہل اور ابو لہب کا شیوہ ہے، یہ صدیق اکبر کا اور علی اور مرتضیٰ کا شیوہ نہیں ہے۔ اللہ نے کہا میں رسول، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم گواہی پہلے سے دیتے ہیں کہ تو اللہ کا رسول ہے۔ بہت ساری باتیں کرنے والی ہیں لیکن وقت بہت ساتھ چھوڑ رہا ہے۔ میں جہاں سے بات شروع کی تھی اسی پہ بات آ کے ختم کرتا ہوں۔ آپ نے بہت کچھ سن لیا اور میں نے شاید بہت کچھ سنا دیا، اور آگے اس سے آگے طبیعت بھی جواب دیتی جا رہی ہے۔ انشاءاللہ آئندہ العزیز ملاقات ہوتی رہے گی تو میں آپ کو یہ باتیں سناتا رہوں گا۔ تیرے عشق نے بخشی ہے یہ سوغات مسلسل، وہی پہلا شعر بعد میں سن لیا، ہر سال سناؤں گا۔ تیرے عشق نے بخشی ہے یہ سوغات مسلسل، تیرا ذکر ہمیشہ تیری بات مسلسل، اور یہ سارے بچے بچے کو شعر یاد کروا کے چھوڑوں گا۔ جب کھلے دن آئیں گے تو لمبی لمبی راتیں ہوں گی اور پھر لمبی لمبی باتیں ہوں گی، وقت قلیل نہیں ہوگا اور بات طویل ہوگی۔ فرما رہے تھے مجھے ثانی صاحب وقت قلیل ہے بات طویل ہے، ہاں ایسا ہی ہے۔ اب کچھ بہت ضروری باتیں ہیں۔ تمام اراکین بزم ادارہ صوت ہادی آستانہ عالیہ قادریہ شیخ و شریف کے اراکین، کارکنان، ورکرز اور رکن حضرات کا میں بڑا ممنون اور بڑا مشکور ہوں۔ انہوں نے بڑی جان سوزی کے ساتھ دن رات ایک کر کے یہ محنت کی ہے، اور آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ اس محفل میں تشریف لائے ہیں۔ ادارہ صوت ہادی کے کارکنان میری طرف توجہ کریں، ہم کوئی صرف میلاد دکھاوے کے لیے نہیں مناتے، ہم اللہ کی توحید کا اور سرکار کی رسالت اور عظمت کا ڈنکا بجانے کے لیے کرتے ہیں، اور دوسرا اس کا مقصد اپنی روحانی اور نفسی تربیت ہے، ہمارے نفس سدھر جائیں، ہماری روح پاکیزہ ہو جائے، ہمارے تزکیہ نفس ہو جائے۔ اس پہ ضرور غور کریں۔ آپ جتنی بھی محنت کرتے ہیں شیطان کے شر سے پناہ مانگا کریں۔ آپ واقعی بڑی شاباش کے اور بڑی بریوو کے اور مرحبا کہنے کے لائق ہیں۔ آپ نے بڑی محنت سے لوگوں تک پیغام پہنچایا ہے، اور آپ لوگ بھی میرے ساتھ وعدہ کریں کہ انشاءاللہ 12 ربیع الاول کو بغیر کسی اطلاع کے آپ آئیں گے۔ جہاں تک میری آواز پہنچتی ہے ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں، آپ آئیں گے، بن بلائے آئیں گے، ہر سال آئیں گے، اور 12 ربیع الاول کو ہی آئیں گے انشاءاللہ۔ اور صوت ہادی کے اراکین، یہ صوت ہادی کا معنی ہے نبی برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز، ہم اس آواز کو پوری دنیا میں پھیلائیں گے، ہم اپنے عقیدے کا پرچار کریں گے، اور صوت ہادی کے اراکین اپنی ذات کو اس میں بامسمہ بنا لو، آپ کی آواز صوت ہادی بن جائے،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ آپ نے فرمایا بلغوا انی ولو آیا، میری طرف سے ایک بھی پیغام پہنچے تو آگے پہنچا دو۔ آپ لوگوں کا بڑا شکریہ۔ ایک بہت اہم اعلان میں کرنا چاہتا ہوں، وہ بھی سارے مریدین سنیں۔ وہ یہ ہے کہ پیر خانے سے وابستہ، میری ذات سے وابستہ یا میرے والد ماجد کی ذات سے وابستہ جتنے ہمارے کارکنان یا ورکرز ہیں، وہ اگر کسی کے ساتھ کوئی غلط سلوک کرتے ہیں تو وہ اپنے کیے کے ذمہ دار خود ہیں۔ ہماری طرف سے ان کو کوئی یہ ٹریننگ نہیں دی گئی۔ اگر کسی کے ساتھ کوئی ٹریجڈی کرتا ہے اور کسی کے ساتھ کوئی ناانصافی کرتا ہے، پیر بھائی بن کر اس کے ساتھ اس کے اپنی فرمائشیں منوانا شروع کر دیتا ہے، یا کوئی ادھار لے کر بھاگ جاتا ہے، یا کوئی بھی ٹریجڈی کرتا ہے، تو اس کا ادارہ ذمہ دار نہیں ہے۔ چونکہ جس طرح یہ ادارہ بڑھتا جا رہا ہے، لوگوں کی تعداد بھی اس میں ورکرز کی بڑھتی جا رہی ہے۔ جب بھی آپ سے کوئی فرمائش ہو، آپ کوئی اطلاع پہنچے یا آپ کو کوئی اہم خبر ہو، تو آپ ایک دفعہ بالمشافہ بالملاحظہ اپنے پیر خانے سے یا اپنے پیر خانے کے کسی معتبر رکن سے ضرور پوچھ لیا کریں۔ ہو سکتا ہے کہ ایک دن آپ کو اسٹیج پر کوئی شکل یا کوئی خادم، کوئی ڈرائیور ہمارا ساتھ نظر آئے، کوئی منشی ساتھ نظر آئے، اور ہو سکتا ہے کہ دوسرے مہینے ہم اس کو فارغ کر دیں اور آپ اس پہ وہی اپنا پرانا اعتبار رکھیں کہ سائیوں کا خادم ہے، سائیں اس کے کیے کے ذمہ دار نہیں ہوں گے۔ اور اس کا سب سے پیارا اصول اور جو بہترین حال ہے وہ پتہ کیا ہے؟ اپنے پیر خانے کے ساتھ مضبوط اور پختہ رابطہ رکھو، آتے جاتے رہو، ملتے رہو، اور ہر وقت تاکہ آپ کے علم میں رہے کہ کون اس وقت معزز ہے پیر خانے میں اور کون جو ہے وہ اس ادارے سے خارج کر دیا گیا ہے۔ ہزاروں ایسے لوگ ہوتے ہیں، ہم نے کسی کے اعمال کا کوئی ٹھیکہ تو نہیں اٹھا رکھا۔ بات میری سمجھ میں آئی؟ آپ سب مریدین اور سارے لوگ آرام سے بیٹھیں گے کہ میرے والد ماجد سید افضال حسین گیلانی مدث اللہ العالی تشریف لا رہے ہیں، وہ آئیں گے۔ اور دوسری میری گزارش یہ ہے کہ آپ ان کی صرف زیارت کریں، ملنے کی کوئی بندہ کوشش نہ کرے، خواہ کوئی جتنا اہم ہو، خواہ کوئی ہمارا ذاتی ملازم ہی کیوں نہ ہو، بس بیٹھ جائیں، بھگدڑ نہ مچائیں، آپ میری طرف توجہ رکھیں۔ باقی وہ جو حکم نافذ کریں گے وہ آپ حکم بھی سنیں گے۔ اور دوسرے اثر کی آپ اسی طرح صفوں میں بیٹھ جائیں اور آپ کو لنگر دیا جائے گا۔ جو لوگ ادھر تک رہے ہیں بہت غلط کر رہے ہیں، میں نے روکا تھا کہ توجہ آپ نے ادھر رکھنی ہے۔ آپ میری بات نہیں، جب وہ اسٹیج پر تشریف فرما ہوں گے تو پھر آپ ان کو دیکھیں، ان کی زیارت بھی کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین واللہ یعلم ما تصنعون۔ آپ نے لنگر میں بالکل بھگدڑ نہیں مچانی، ورنہ انتظامیہ آپ پر پھر سختی کرے گی، اور میں چاہتا نہیں کہ خوشی کے دن کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آئے۔ وما علینا الا البلاغ المبین واللہ یعلم ما تصنعون۔ سبھی حضرات تشریف رکھیں ابھی، کیونکہ جس طرح قبلہ پیر صاحب حکم فرمائیں گے اسی قبلہ پیر صاحب کے حکم کے مطابق اگلے پروگرام کی کارروائی کا آغاز انشاءاللہ کیا جائے گا۔ کوئی احباب اپنی جگہ سے نہ اٹھے، جو احباب پیچھے اٹھ رہے ہیں میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ برائے مہربانی آپ تشریف رکھیں۔ علیکم آخنا تنار لمبی چوڑی تمہید یا تقریر نہیں کرنا چاہتا، ایک خصوصی اعلان ہے۔ میرے پیر و مرشد میرے قبلہ کعبہ نے جو مسند مینوں عطا فرمائی ہے، وہ میں اپنے اس بیٹے نوں لائق نوں واپس کر رہے ہیں تے انہوں تفویض کر رہے ہیں۔ تو تسی جتنے مرید ہو میرے یا میرے نہ تعلق رکھنا ہے، تواڈے تے واجب ہے کہ اپنی بیعت تجدید دوبارہ انہاں آہستہ آہستہ کر دے رہا ہے۔ تواڈی تربیت مکمل ہو جاسی، سلسلے دا فیض بھی جاری ہو جاسی۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ
اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمدا صلى الله عليه وآله وسلم وإني أعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك وحبيبك محمدا صلى الله عليه وآله وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله قبلہ وڈے سید سرکار دامت برکات ملالیہ قبلہ سید سید علی ثانی ماہی گیلانی دامت برکات ملالیہ آپ نے دستار فرما رہی ہن بلند آواز میں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد 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 قبلہ وڈے سید سرکار نے اپنی دستار مبارک پیر سید سید علی ثانی ماہی رکھ چھٹی ہے وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فصلى الله تعالى على رسول خير خلقه ونور عرشه محمد وآله الطاهرين برحمتك يا أرحم کوئی احباب اپنے جگہ سے نہ اٹھے اپنے جگہ پر آپ تشریف رکھیں برائے مہربانی کوئی احباب کوئی درویش اپنی جگہ سے نہ اٹھے اپنے جگہ پر آپ تشریف فرما ہوں اور انشاءاللہ چند لمحات کے بعد قبلہ اب اذان ہوگی اذان کے بعد نماز ہوگی نماز کے فوری بعد لنگر تقسیم کیا جائے گا اور آپ نے اپنے نظم و ضبط کا آپ نے نظم و ضبط کے ساتھ یہاں پر بیٹھنا ہے اور نظم و ضبط کے ساتھ ہی لنگر تقسیم ہوگا اور یہ ادارہ صوتی ہادی کے کارکنان آپ کے درمیان ہوں گے آپ کسی قسم کے آپ نے مسئلہ نہیں کرنا نہ ہی آپ نے کسی کو تنگ کرنا اذان ہوگی اذان کے فوری بعد انشاءاللہ العزیز جماعت کھڑی ہو جائے گی صفحہ بنا لو بھی صفحہ بنا لو